بہت مدتوں پہلے کا واقعہ ہے کہ شام ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی باغ بنا رکھا تھا۔ وہ روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے ایک سونے کا تنا اگ گیا۔ پھر دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے اور اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ پھر تیسری پری نے ہاتھ پھیلائے، ان شاخوں پر ہیروں کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس سیب پر عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنے اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک خواہش جاگی، اس کی باغ میں ایسا ہی درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والا ایک بزرگ تھے۔ اگلے روز بادشاہ اس خواب بتانے والے بزرگ کے پاس گئے اور اس بزرگ کو اپنا خواب سنا دیا۔ بزرگ نے بادشاہ کو کہا، آپ نے خواب میں پریاں دیکھی ہیں، وہ کوکاف کی پریاں ہیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قید کر رکھا ہے۔ ان پریوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور ان کو کہا، جو ان پریوں کو چھڑائے گا اسے میں بہت زیادہ دولت دوں گا۔ دولت کی لالچ میں ہر سپاہی نے فل زور لگایا، لیکن سب ناکام واپس آ گئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ وزیر نے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے اجازت دی جائے اور بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوکاف کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اسے ایک عجیب شخص نظر آیا جو درد سے کرا رہا تھا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی پٹی بھی کی۔ شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس شخص نے کہا، وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آئے گا۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کرنا سیکھ جاؤ گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا، پھر وہ اپنی راہ کو نکل گیا۔ وزیر کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا، اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا، یہ ہماری زبان نہیں سمجھ پائے گا، لیکن وزیر بات کو سمجھ گیا۔ اس نے مچھلیاں پانی میں دوبارہ چھوڑ دیں۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی۔ وزیر آگے نکل گیا۔ راستے میں اسے کسی نے آواز دی۔ اس نے سنا کہ چیونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم ذات ہمیں کچل دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف سے ہو کر چلا گیا۔ وزیر کو کافی قریب ہی تھا، وہ چل رہا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا، ان جھاڑیوں میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے بونے کو ان جھاڑیوں سے نکالا تو بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایسی چادر ہے، اگر تم اس چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لو تو تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اس وزیر کو چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ کوکاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت اور بڑا محل دیکھا۔ باہر 2 عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھی۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ غائب ہو گیا اور وہ ان مخلوقات کے درمیان سے آرام سے گزر گیا۔ لیکن جلد ہی محل میں شور ہوا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے۔
دیو کو سن کر بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، وزیر دیو کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے دیو کو کہا وہ کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ان پریوں کو آزاد کر دیا جائے، اس کے بدلے جو کچھ چاہتا ہے لے لے۔ قد آمد دیو نے سننے لگا، لیکن وزیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور جو کچھ وہ کہے گا کرے گا۔ دیو نے کہا، اگر تم میرے دو کام کر دو تو میں ان پریوں کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر راضی ہو گیا۔ دیو نے اپنی انگلی میں سے خوبصورت انگوٹھی اتاری اور دریا میں پھینک دی اور کہا، مجھے کل صبح تک یہ انگوٹھی واپس چاہیے۔ وزیر پریشان ہو کر وہ اتنے بڑے دریا میں انگوٹھی کیسے ڈھونڈے گا، اور پھر اسے وہ مچھلیاں یاد آئیں۔ اسی دریا میں وہ مچھلیاں رہتی تھیں۔ اس نے ان مچھلیوں کو بلایا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مچھلیوں نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری انگوٹھی صبح ہونے سے پہلے لا دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مچھلیوں نے انگوٹھی لا کر وزیر کو دے دی اور انگوٹھی دیو کو پیش کر دی، لیکن جلد ہی دیو نے اپنی دوسری شرط بھی رکھ دی۔ اس نے 3 بوریاں باجرے کی زمین پر گرا دیں اور کہا، کل دوپہر تک یہ بوریاں میں واپس چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ چیونٹیاں آ گئیں اور انہوں نے تینوں بوریاں باجرے سے بھر دی۔ دیو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہاری شرطیں پوری کر دی ہیں اور اب ان پریوں کو جانے دو۔ دیو نے کہا، تم انسان بیوقوف ہو، میں نے تمہیں کہا اور تم نے میری باتوں کا یقین کر لیا۔ وزیر کو دیو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے بونے کی دی ہوئی چادر تانی اور خنجر لے کر دیو کی جانب بڑھا اور اس کو سینے میں گھونپ دیا۔ دیو بلند آواز میں چلایا اور زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے تہہ خانے میں جا کر پریوں کو آزاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کے بادشاہ کے پاس لے گئیں۔ بادشاہ نے شکریہ ادا کیا وزیر کا، اور پریوں نے ویسا ہی درخت بادشاہ کے باغ میں لگا دیا۔ بادشاہ نے خواب میں جو دیکھا تھا، بادشاہ نے وعدے کے مطابق اپنے وزیر کو مال و دولت سے بھر دیا اور پریاں بھی خوشی خوشی